السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ معزز اور موقر مشاہدین و مشاہدات، سلسلہ تفسیر قرآن شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کہ اس بابرکت پروگرام میں آپ سبوں کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے تفسیر قرآن کا یہ سلسلہ جو آیت بآیت آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اور کئی سالوں سے جاری اور ساری ہے، ہم اور آپ اس میں شرکت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس شرکت کو قبول فرمائے۔ آج کے اس درس میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 پیش کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ معزز اور موقر ناظرین و ناظرات، یہ آیت صیام، صوم، رمضان، روزے سے متعلق ہے، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں اور ان کے بعض احکام سے متعلق قرآن کریم میں 4 آیتیں نازل فرمائی ہیں، اور وہ چاروں آیتیں یہاں بالترتیب موجود ہیں، سوائے آخری آیت کے کہ اس سے پہلے ایک دوسری آیت ہے، یعنی آیت نمبر 83، آیت نمبر 184، آیت نمبر 185 اور پھر آیت نمبر 187۔ 186 نمبر کی آیت یہ دعا سے متعلق ہے، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی اگلے دروس میں۔ تو یہ 4 آیتیں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس آیت کو رکھا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے کلام میں کہیں پر اہل ایمان کو مخاطب کرتا ہے تو کہیں ساری انسانیت کو ایڈریس کرتا ہے اور کہیں کافروں کو مخاطب کرتا ہے۔ چونکہ یہ قرآن ساری انسانیت کے لیے ہے، اس لیے سب سے متعلق خطاب اس میں موجود ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن کریم میں سنو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تو اپنے کان کھڑے کر لیا کرو۔ یعنی جب ہم سنیں اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تو ہمیں اپنے کان کھڑے کر لینا چاہیے، یعنی اپنا کان اللہ کے اس کلام کی طرف لگا دینا چاہیے اور غور سے سننا چاہیے، کیونکہ صحابہ رسول فرماتے ہیں کہ یا تو وہاں پر کوئی بھلائی ہوگی، کوئی اچھائی ہوگی، کوئی فائدے کی بات ہوگی جس کا اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیں گے، اور یا تو کوئی برائی ہوگی، کوئی گناہ کا کام ہوگا، کوئی نقصان کا کام ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ تم کو روکیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یا تو کچھ کرنے کے لیے کہیں گے اور یا تو کچھ نہ کرنے کے لیے کہیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو کام کرنے کے لیے کہیں اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے کرنے میں، اور جو کام نہ کرنے کے لیے کہیں اس کو چھوڑ دینے میں ہمارے لیے فائدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے، اور اسلوب کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ کتنا پیارا اسلوب ہے۔ ہمارا رب جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے،
ہم کو روزی دینے والا ہے، ہم سے بالکل بے نیاز ہے، غنی ہے، اس کو ہماری کوئی ضرورت نہیں، نہ ہماری کوئی ضرورت ہے، نہ ہماری عبادتوں کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم سے کوئی فائدہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو ہم سے کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی حاصل نہیں کرنا رب العزت کو، وہ غنی ہے، بے نیاز ہے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، فقیر ہیں، پل پل اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، سانس لینے کے لیے اللہ کے محتاج، روزی کے لیے اللہ کے محتاج، صحت کے لیے اللہ کے محتاج، اولاد کے لیے اللہ کے محتاج، ہر چیز کے لیے اللہ کے محتاج ہے، اس لیے کہ ہر چیز کا خزانہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے بے نیاز ہے، اس کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں کتنے پیارے انداز میں سمجھا رہا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ تو ہمیں اور آپ کو اللہ کے اس خطاب کی قدر کرنی چاہیے کہ رب العزت ہم کو سمجھا رہا ہے ہمارے فائدے کے لیے، ہماری آخرت کی کامیابی کے لیے ہم کو سمجھا رہا ہے، اس لیے ہمیں بہت غور سے سننا چاہیے، اور پھر جو کچھ اللہ تبارک و تعالی حکم دے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے؟ فرمایا کتب علیکم الصیام۔ ابھی رمضان کا مہینہ گزرا ہے، الحمدللہ ہم لوگوں نے روزے رکھے ہیں، مختلف باتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی عبادتوں قبول فرمائے۔ اور رمضان کے مہینے میں رمضان روزے سے متعلق آیات اور حدیث اور محکام مسائل بیان بھی کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہم کو یہاں یہ بتایا کتب علیکم الصیام، یعنی تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، یعنی پتہ اس سے یہ چلا کہ یہ جو روزے ہیں رمضان کے، یہ ہمارے اوپر فرض ہیں، مطلب کمپلسری ہے، لازم ہے، اس میں ہم کو کسی طرح سے کوئی چھوٹ نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم چاہیں تو رکھ لیں، ہم چاہیں تو نہ رکھیں، ہم کو جمتا ہے تو رکھیں، ہم کو نہیں جمتا ہے تو نہ رکھیں، ایسا نہیں، رکھنا ہی ہے، آپ کو فرض ہے۔ فرض کسے کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ فرض کہتے ہیں ما یثاب فاعلہ ویعاقب تارکہ، یعنی جس کے کرنے والے کو ثواب ملے اور چھوڑنے والے کو گناہ ملے۔ تو آپ اگر روزہ رکھیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، نہیں رکھیں گے تو گناہ ملے گا، یہ فریضہ ہے، فرض ہے ہمارے اوپر۔ اور صرف فریضہ ہی نہیں ہے میرے بھائیوں، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ سب سے پہلا رکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا، دوسرا رکن نماز، تیسرا رکن زکوٰۃ، چوتھا رکن روزہ، اور 5واں رکن حج۔ تو یہ چوتھا رکن ہے اسلام کا۔ رکن کا مطلب کہ اسلام کی جو عمارت ہے ان 5 کھمبوں پر قائم ہے۔ اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے اس کا اسلام کہاں باقی رہ جاتا ہے؟ وہ سچا پکا مسلمان کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس فرضیت کو قبول کریں، اس فریضے کو قبول کریں، اور خوشی بخوشی شرح صدر کے ساتھ، فرح و سرور کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس فرض کو ادا کریں۔ لیکن ہم دیکھیں اگر معاشرے اور سماج میں، تو ہم میں سے کتنے ہمارے بھائی ہیں کہ جو روزے نہیں رکھتے، ماشاءاللہ صحت مند تندرست ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، کوئی عذر ان کے پاس نہیں ہے، لیکن نہیں رکھتے۔ بہت بڑے بھول میں پڑے ہوئے ہمارے بھائی، بہت بڑے دھوکے میں پڑے ہوئے ہمارے بھائی، اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جب وہ اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہوں گے اور ان کے اعمال کا حساب اور کتاب ہوگا، تب انہیں اس کا احساس ہوگا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ ایک دن دنیا میں واپس کر دے، ہم کو تو دنیا میں لوٹا دے، ہم جا کر کے اب روزے رکھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، سب کریں گے، لیکن وہاں سے لوٹنا کہاں میرے بھائی؟ اس لیے آج ہوش کے ناخن لینا چاہیے، اور اللہ رب العزت کے اس سمجھانے کو قبول کرنا چاہیے، اور روزے کی فرضیت کو قبول کرتے ہوئے اس کو رکھنا چاہیے۔ دوسری بہت اہم بات اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی، اور اس میں ہمارے لیے بہت بڑی تسلی بھی ہے کہ کما کتب علی الذین من قبل، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، یعنی پتہ یہ چلا کہ یہ روزہ کوئی ہمارے اوپر خاص نہیں فرض کیا گیا،
بلکہ ساری امتوں پر فرض کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام، ان کی شریعتوں میں بھی روزہ اللہ رب العزت نے فرض کیا تھا، کیونکہ چونکہ روزہ یہ باطن کے تزکیہ اور تطہیر اور ایک مسلمان، ایک انسان کی تربیت میں بہت بڑا حصہ رکھتا ہے، اس لیے روزے کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بھی فرض کیا گیا تھا۔ تو روزہ اس سے پہلے قوموں پر بھی فرض کیا گیا ہے، کوئی ہمارے اوپر صرف نہیں فرض کیا گیا ہے۔ تو یہ 3 باتیں جو اس آیت کریمہ میں معلوم ہوئی، ان میں سے 2 اہم بات یہ ہے کہ روزہ ہمارے اوپر فرض ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہم سے پہلے شریعتوں میں بھی اور امتوں پر بھی فرض رکھا تھا۔ جب یہ آ کے آدمی کو معلوم ہوتا ہے تو اس کو اطمینان ہوتا ہے کہ ہم سے پہلے بھی روزہ رکھتے رہے، لہٰذا ہم کو بھی رکھنا چاہیے۔ باقی انشاءاللہ اس آیت کے آخری حصہ کے بارے میں اگلے درس میں ہم بات کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔